ایک ڈر، ایک خوف، ایک پریشانی جو ہمیں جینے نہیں دے رہی ہے. ہمیں ایک ڈر لگا رہتا ہے، ایک عجیب سا خوف ہے، ایک عجیب سی پریشانی ہے، گھبراہٹ بہت زیادہ ہے، دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے. بہت سارے کمنٹس آ رہے تھے میرے پاس اور لوگ کہہ رہے تھے کہ اس بارے میں عبداللہ بھائی ایک ویڈیو بنائیں. ایک عجیب سی کشمکش ہے، ایک عجیب زندگی ہے، عجیب گھبراہٹ ہوتی ہے، عجیب سی بے چینی ہوتی ہے ہمیں، اور ہماری ہارٹ بیٹ جو ہے بہت تیزی سے چلنے لگ جاتی ہے. جب ہارٹ بیٹ بڑھ جاتی ہے، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بالکل صحیح ہے، ECG وغیرہ کروائیں یا کوئی ایسا مسئلہ، تو بالکل صحیح آتی رپورٹ. ہمیں بھی نہیں پتہ، ایک انجانا سا خوف، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، کوئی دشمن ہے. ہمیں وہ دشمن معلوم نہیں ہے کون ہے، لیکن ایک دشمن ہے کوئی نہ کوئی، اور اس وجہ سے ہم ڈرتے رہتے ہیں. ایک انجانا سا خوف محسوس ہونے لگتا ہے. ہم رات کو سونا چاہتے ہیں لیکن رات کو نیند نہیں آتی ہمیں، رات کو نیند نہیں آتی ہمیں. آنکھیں بند کرتے ہیں تو عجیب سے چہرے نظر آنے لگتے ہیں، خواب برے آنے لگتے ہیں، خواب میں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پیچھے کوئی لگا ہوا ہے. ہم بڑی عجیب پریشانی میں مبتلا ہو چکے ہیں. اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ یہ کیسے ٹھیک ہوگا. چلے آئیے اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. علم الانسان ما لم یعلم رب زدنی علما. میں ہوں عبداللہ بن حمید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. جو لوگ ان پریشانیوں میں مبتلا ہے، جو میں نے سٹارٹنگ میں بتائی آپ کو، تو آج اس ویڈیو کو بہت ہی شارٹ مجھے بنانا ہے اور آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھا دینا ہے کہ جو لوگ ان پریشانیوں میں مبتلا ہیں، جنہیں انجانا سا خوف محسوس ہوتا ہے، ان کے دل میں ایک عجیب سا ڈر بیٹھا ہوا ہے. اگر دن ہے تو دن میں ایسا لگتا ہے کہ ہارٹ بیٹ بہت تیزی سے اچانک سے چلنے لگ جاتی ہے. بعض اوقات بالکل صحیح ہو جاتے ہیں، نارمل ہو جاتے ہیں، لیکن بعض اوقات اتنی تیز چلنے لگ جاتی ہے ہمیں لگتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے ہمارے ساتھ. ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے رپورٹ، آپ کو کچھ بھی نہیں ہے. ایک انجانا سا خوف ہے. ایسا لگتا ہے کہ کوئی ہمیں دو آنکھیں ہمیں دیکھ رہی ہے، جو دور سے ہی ہمیں دیکھ رہی ہے. ہم کوئی بھی کام کرنے لگتے ہیں جس میں ہمیں 100% یقین ہوتا ہے کہ یار یہ کامیاب ہوگا، وہ کام نہیں ہوتا. ہم کسی کام کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یہ کام کرنا چاہیے، وہ کام بھی ہمارا نقصان میں تبدیل ہو جاتا ہے. ہم کوئی بھی اسٹیپ اٹھاتے ہیں اس میں نقصان ہونے لگ جاتا ہے. ایک عجیب سا ماحول بن چکا ہے، ایک عجیب سی زندگی ہو چکی ہے، اور ہمیں ہر وقت ایک ڈر، ایک عجیب سا خوف محسوس ہونے لگا ہے. رات کو سونا چاہتے ہیں تو رات کو بھی نیند نہیں لگتی ہماری، خواب برے آنے لگتے ہیں. ایسا لگتا ہے کچھ جانور ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں، کوئی ہمیں مارنا چاہتا ہے خواب میں. یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اونچائی سے گر رہے ہیں، اور ایسے بہت سارے خواب جس میں ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا دشمن ہمیں مارنا چاہتا ہے. تو یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو ہے حاسد کی نشانی ہوتی ہے زیادہ تر، اور اس کے علاوہ آصب وغیرہ جنات کی بھی نشانی ہوتی ہے. میں آپ لوگوں کو ڈرا نہیں رہا ہوں، میں کچھ باتیں سمجھا رہا ہوں. ان چیزوں سے ڈرنا نہیں چاہیے. اب قوت ارادی مضبوط رکھیں گے تو یہ چیزیں کبھی بھی آپ کی راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی. ٹھیک ہے، پہلی چیز یہ یاد رکھیے گا. میں آپ کو اس کا علاج بتا رہا ہوں. سب سے پہلی چیز، اپنے قوت ارادی مضبوط ارادے کا مالک بننا ہے، اپنے ڈرنا نہیں ہے. دوسری چیز یہ آ جاتی ہے کہ میں نے اس سے پہلے ایک ویڈیو بنائی مسنون دعاؤں کے اوپر. پتہ نہیں آپ لوگوں نے بکس خریدی نہیں خریدی. وہ میں نے کہا تھا کہ کسی بھی بک اسٹال سے مل جائے گی، 8 سے 10 روپیہ اس کا ہدیہ ہوگا. بہت چھوٹی سی کتاب ہوگی اور 5 سے 6 منٹ میں آپ اس کتاب کو پڑھ لیا کریں گے. وہ مسنون دعائیں جو احادیث سے ثابت ہے، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیلی کا معمول تھا، صحابہ اکرام کا ڈیلی کا معمول تھا. ساری دعائیں اس میں شامل ہیں. ان دعاؤں کو آپ جب پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. پہلی چیز میں آپ کو یہ بتا دوں. دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ رات کی بات اگر ہم کرتے ہیں تو رات میں ہمیں جو برے خواب، بے چینی، نیند نہیں آنا، خواب آنکھیں بند کرتے تو کوئی چہرہ سامنے آنے لگ جاتا ہے جو ہمیں ہی گھور رہا ہوتا ہے، یا پھر برے خواب، جب نیند لگ جائے تو برے خواب آنا شروع ہو جائیں گے. اس طرح کے جو واقعات ہیں اس کے لیے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں وہ بات کرتا ہوں، آپ کو معلوم ہے کہ جو سنت سے ثابت ہو، جو ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ڈیلی کا معمول تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے کیا ذکر کرتے تھے، کیا پڑھتے تھے، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. تو دیکھیں میں آپ کو کچھ باتیں بتا دیتا ہوں. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات
ٹھیک ہے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ 2 آیات رات کو سونے سے پہلے پڑھ لی، جس آدمی نے بھی، تو وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی، یعنی پھر اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچا، جو اس کو نقصان پہنچانا چاہے گا وہ خود خسارے میں آ جائے گا۔ کوئی چیز چاہے نظر آ رہی ہے یا نظر نہ آنے والی، دونوں سے اللہ پاک حفاظت فرمائے گا، فرشتے اس کی حفاظت کرنے لگ جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے 3 قل، جسے معوذتین بھی کہا جاتا ہے، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں، یہ 3 بار پڑھنا ہے۔ اب طریقہ کیا ہے میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں میں نے اپنے والد صاحب سے جو سیکھا میں وہ آپ کو بتاتا ہوں، اور پھر میں اس پر بھی عمل کرتا ہوں، الحمدللہ میں رات کو سونے سے پہلے لازمی پڑھتا ہوں۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ سورۃ الفاتحہ ایک بار پڑھ لیں، آیت الکرسی پڑھ لیں ایک بار، اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہاں سے شروع کرنا آخر تک، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات یہ پڑھیں لازمی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں باتیں جو بڑا بینیفٹس دیں گے آپ کو، اور آخری 3 قل جو میں نے سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس بتایا جسے معوذتین کہا جاتا ہے، یہ پڑھیں۔ یہ جو باقی چیزیں جو بتائیے معوذتین کے علاوہ، یعنی سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس کے، یہ باقی ایک بار پڑھ لیں آپ، 3 بار پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن معوذتین جو ہے وہ 3 بار پڑھنا ہے آپ نے۔ اس کے بعد 3 بار پڑھنے کے بعد، اچھا اس دوران کسی سے بات نہ کریں، میرے خیال میں 2-3 منٹ میں یہ سب پڑھ لیں گے آپ، بہت زیادہ ہو گیا تو 3 منٹ لگ جائیں گے، ورنہ 2 منٹ میں پڑھ لیتا ہے بندہ۔ اس کے بعد اپنے ہاتھ دونوں یوں کر کے اور اس پر پھونک مارنی۔ اب پھونک مارنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ہلکے سے تھوک کے ذرات جائے، ہلکے سے، بالکل یہ نہ ہو کہ آپ تھوکنا شروع کر دیں ہاتھوں پہ، ہلکے سے۔ پھر اس کو لے کر آپ باڈی پر جہاں جہاں آپ کا ہاتھ جاتا ہے آپ نے وہ دم کر لینا، آپ نے دم کر لینا ہے، 3 بار یہ کرنا ہے آپ نے، پھر آپ نے سینے پہ دم کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے سیدھے ہاتھ پر لیٹ جانا ہے، آپ نے اللہم بسمک اموت و احیا یہ پڑھنا ہے، اور آپ نے سونے کی کوشش کرنی ہے۔ اب کیا آ جاتی ہے بات کہ عبداللہ بھائی نیند نہیں آتی، اس کا تو بتایا نہیں آپ نے، یہ تو برے خواب، بری چیزیں، آفت و بلاؤں سے اور جو نظر بد حاسد کی اس سے سب پتہ چل گیا ہمیں، لیکن نیند کے لیے کیا کرے؟ سب سے بہترین کام، افضل الذکر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کا ورد جاری رکھے، لیٹے ہوئے، آرام سے لیٹے ہوئے آپ نے ذکر کرنا ہے۔ آپ کو لگتا ہے اب غنودگی آ رہی ہے، مجھے نیند آنے لگ گئی، جب آپ کو لگے اسی وقت آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے، محمد الرسول اللہ یہ پڑھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ دیکھیے گا کتنی میٹھی، کتنی پرسکون نیند آئے گی۔ یہ بات اچھے سے ذہن نشین کر لیجئے۔ اب آ جاتے ہیں ان لوگوں کے اوپر، یہ میں نے آپ کو وہ باتیں بتا دی جو مسنون دعاؤں کا بتا دیا، اس میں ہی آپ کو میں نے جو رات میں پڑھ کر دم کرنے والی چیز، یعنی آفت و بلاؤں سے اللہ پاک کی حفاظت مل جائے، نیند نہیں آ رہی اس کا بھی بتا دیا آپ کو، اور برے خواب کے لیے ہر فرض نماز کے بعد 3 قل جو ہے، ہر فرض نماز کے بعد سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا، ہر فرض نماز کے بعد، ٹھیک ہے، اسی جگہ بیٹھ کر، یہ کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ آخری 3 صورتیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ پڑھیں، اپنے اوپر دم کرے، برے خواب آنا بند۔ اب آ جاتی ہے بات جو جن لوگوں کو گھبراہٹ ہوتی ہے، ان کو ویسے وہ صحیح ہوتا ہے، اچانک سے گھبراہٹ شروع ہو جائے گی، ایک عجیب سا خوف، ایک انجانے سا خوف محسوس ہونے لگ جاتا ہے، لگتا ہے کوئی دشمن ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، گھبراہٹ، ہارٹ بیٹ بڑھ جانا، یہ سب چیزیں، اور آپ ڈاکٹر کو دکھا چکے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کوئی بیماری نہیں ہے اب، لیکن اب مسئلہ ہے بیماری کون سی؟ روحانی بیماری آ جاتی ہے۔ اب بیماری کیا ہے؟ بہت چھوٹی سی بیماری ہے، ٹینشن نہیں لینی، میں آپ کو اس کا حل بتا رہا ہوں۔ آپ نے کرنا کیا ہے، جب آپ کو ایسی بہت تیز گھبراہٹ ہو، جب یہ عادت نہیں، جب آپ کو گھبراہٹ ہو، ایک گلاس لینا ہے، اس میں پانی بھر لینا ہے، اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ ہر کسی کو آتا پڑھنا ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھنا آتا ہے، لیکن یہ خیال رکھیے گا ولا حول ولا قوت مت پڑھیے گا۔ صحیح الفاظ جو ہے
ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہے، ٹھیک ہے اس کو. اچھا اب بسم اللہ بھی آتا ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ بھی آتا ہے. آپ نے کرنا کیا، دونوں کو ملا لینا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ 11 مرتبہ پڑھ کر پانی کے گلاس پہ دم کریں اور پی جائیں. مشکل سے 5 سے 6 منٹ کے اندر، زیادہ ٹائم نہیں، گھنٹوں کی بات نہیں کر رہا، 5 سے 6 منٹ کے اندر آپ اپنی طبیعت دیکھ لیجیے گا. دعائیں دیں گے اپنے بھائی کو. میں کوئی وظائف نہیں بتا رہا ہوں، کوئی کچھ نہیں بتا رہا ہوں، یہ وہ کام بتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ کی زندگی سکون میں آ جائے گی. اور مسنون دعاؤں کا اہتمام کرو میرے بھائی، مسنون دعائیں بہت فائدہ دیتی ہے. 4 سے 5 منٹ، 6 منٹ لگنے، اگر آپ سلو پڑھتے ہو 6 منٹ میں ختم ہوگی، اگر آپ تیز پڑھتے ہو 4 منٹ میں بھی ختم ہوگی، 5 منٹ میں بھی. اپنے اوپر دم کرو. اپنے بچوں پہ مسنون دعاؤں کا آپ لوگ پڑھ کے دم کر سکتے ہیں. مسنون دعاؤں کی بات کر رہا ہوں، باقی چیزیں جو ہے وہ منع ہوتی ہیں. اچھا خیر، آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے اور بہت زیادہ آپ نے استغفار کرنا ہے. کثرت سے استغفار کرو، ہر پریشانی کا علاج ہے اس میں یار. نماز کی پابندی کرو. اور جن لوگوں نے ابھی تک بک نہیں لی ہے وہ لازمی کمنٹ میں بتائیے مجھے، اور جن لوگوں نے لے لیے، مسنون دعاؤں پر عمل بھی شروع کر دیا ہے، آپ مجھے لازمی کمنٹ میں بتائیے گا، مجھے بہت خوشی ہوگی. مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں ہوں آپ سب کا بھائی عبداللہ بن حمید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.